السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انگلش لینگویج لینس۔ آج ہمارا ٹاپک فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور اس ٹینس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کو فارم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف ریئل لائف ایگزامپلس دے کر میں اس ٹینس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں، یعنی کہ فیوچر میں، کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایونٹ مکمل ہو چکا ہوگا ایک اسپیسیفک پوائنٹ سے پہلے، یعنی کہ ہم کسی بھی کام کی کمپلیشن کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں، زور دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ایک سرٹن ٹائم تک مکمل ہو چکی ہوگی آنے والے کل میں۔ یہاں پر کچھ کی پوائنٹس دیکھیے کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ آنے والے کل کے اندر کوئی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے کوئی اور کام مکمل ہو چکا ہوگا، یہ اس کو بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے یا کسی بھی اسپیسیفک پوائنٹ سے پہلے کوئی کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلی والی بات کی کہ یہ بتاتا ہے کہ آنے والے کل کے اندر کوئی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے کوئی اور کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پہنچنے تک وہ وہاں سے چلی جائے گی۔ اب آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ پہنچیں گے، یہ کام مکمل ہونے سے پہلے وہ وہاں سے چلی جائے گی، یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا اس کی جانے کا۔ تو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایونٹ یا ایک ایکشن سے پہلے کوئی دوسرا ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے دوسری بات کی تھی کہ یہ ٹینس یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم آنے سے پہلے کوئی بھی کام مکمل ہو چکا ہوگا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ سے پہلے۔ تو اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ یہ جملہ سنتے ہیں یا بولتے ہیں کہ 2025 تک ہم نیا اسپتال تعمیر کر لیں گے۔ اب یہاں پر 2025 ایک ٹائم پیریڈ بتایا کہ اس سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات کو اور سمجھیے، جب ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے ورڈز یا پھر اس طرح کے فریزز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ بائی دا ٹائم۔ یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے کل کے اندر کسی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے کوئی بھی کام ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ان، یا پھر ان a day's ٹائم، یا پھر ان 2 months ٹائم، اور ان 5 years ٹائم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی کام مکمل ہو جائے گا کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے تک۔ اس کی مثال کو اس طرح سے سمجھیے، جو میں نے پہلی بات کی کہ بائی دا ٹائم یا پھر بائی کا استعمال آپ تب کرتے ہیں جب کوئی بھی کام مکمل ہو جائے کسی بھی ٹائم سے پہلے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ I will finish the project by tomorrow۔ اب یہاں پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہے وہ کل ہونے سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن جب آپ اس طرح کے فریزز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا ان، یا پھر ان a day's ٹائم، ان 2 months، ان 5 years، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان a day's ٹائم کا کہ ایک دن کے اندر یعنی کہ ایک دن میں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک جملہ بولیں I will finish the project in a day's time۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ میں آگے چل کر اس کی اور زیادہ مثالیں آپ کو دوں گی، پھر آپ کو اور اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے پازیٹیو یعنی کہ افرمیٹیو سینٹینسز کو فارم کر سکتے ہیں۔ تو ان سینٹینسز کو فارم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ سبجیکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے استعمال کرنا ہے ول ہیو کا، اور اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے پاسٹ پارٹیسپل کا، یعنی کہ ورب کی تھرڈ فارم کا۔ تو اس طرح سے آپ کا فارمولا بنے گا سبجیکٹ پلس ول ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم۔ اب یہاں پر میں کچھ ایگزامپلس دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے آپ پازیٹیو سینٹینسز کو فارم کر کے اپنی بات کو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک جملہ دیکھیے
آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اگلے سال تک اپنی ڈگری مکمل کر چکی ہوگی. اب آنے والے کل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام، کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی ایکشن مکمل ہو چکا ہوگا. تو یہاں پر اس جملے کو انگریزی میں کہنے کے لیے آپ اس ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے کہیں گے she will have finished her degree by next year. اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ she کا استعمال کیا، اس کے بعد پھر will have کا استعمال کیا، پھر finished ختم کر لینا، مکمل کر لینا ایک کام ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے ed کا استعمال کیا، یعنی کہ تھرڈ فارم کا استعمال کیا verb کی، تو finished. اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ کا استعمال کیا her degree. پھر آپ نے یہاں پر ایک ٹائم پیریڈ بتایا بائی نیکسٹ ایئر، یعنی کہ اس سے پہلے تک وہ کر لے گی یہ کام، تو اس لیے ہم نے اس ٹینس کا استعمال کیا ہے. تو آپ کا سینٹینس بنا she will have finished her degree by next year. یہاں پر اس کی ایک اور مثال کو سمجھیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائی دا ٹائم یا پھر بائی کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی کام کسی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے ہو چکا ہوگا مکمل. تو آپ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں شام میں 8 بجے تک. اب میں اس سے پہلے کھانا بنا چکی ہوں گی، کھانا پک چکا ہوگا، کھانا میں بنا چکی ہوں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چکا چکی اس پہ نہ جائیں، اس کی اردو پہ آپ بالکل بھی نہ جائیں. تو یہاں پر صرف آپ اس چیز کو سمجھیے کہ کوئی بھی کام آنے والے کل میں کسی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا، یہ بتانے کے لیے آپ نے اس ٹینس کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر آپ اس جملے کو انگریزی میں کہیں گے دا گیسٹ آر کمنگ ایٹ 8 PM. I will have finished cooking by then. اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کوئی کام ہو رہا ہے. دا گیسٹ آر کمنگ ایٹ 8 PM، یعنی کہ مہمان آ رہے ہیں، وہ آپ نے بتا دیا. اب یہ کام مکمل ہونے سے پہلے یعنی کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کون سا کام ہو چکا ہوگا مکمل، وہ بتانے کے لیے آپ نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ آئی کا استعمال کیا، اس کے بعد پھر ول کا استعمال کیا، پھر ہیو کا استعمال کیا، پھر فنشڈ تھرڈ فارم کا استعمال کیا، پھر کوکنگ کھانا بنانا آپ کا آبجیکٹ ہے، پھر آپ نے ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا بائی دین، یعنی کہ وہ کام مکمل ہونے سے پہلے یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا. تو اس طرح سے آپ اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے کوئی اور کام مکمل ہو چکا ہوگا. یہاں پر ایک اور مثال کو دیکھیے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 9 اکتوبر کو ہماری شادی کو 50 سال مکمل ہو جائیں گے. اب یہاں پر آپ نے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا، ایک ٹائم پیریڈ کا استعمال کیا، ایک اسپیسیفک ٹائم بتایا کہ 9 اکتوبر کو ایسا ہوگا کہ 50 سال مکمل ہو چکے ہوں گے ہماری شادی کے اس دن. تو یہاں پر اس جملے کو انگریزی میں آپ کہیں گے on 9 اکتوبر we will have been married for 50 years. اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا، وہ ٹائم بتایا. ٹائم کو آپ پہلے بھی بتا سکتے ہیں، بعد میں بھی بتا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا، اس کے بعد پھر آپ نے سبجیکٹ وی کا استعمال کیا، پھر ول ہیو کا استعمال کیا. اب شادی شدہ ہونا، کچھ بھی ہونا بتایا جا رہا ہے، تو بی یعنی کہ ہونا، بین اس کی تھرڈ فارم ہے، تو یہاں پر ہم نے بین کا استعمال کیا تھرڈ فارم کا. اس کے بعد پھر میرڈ، آپ نے اپنا آبجیکٹ بتایا. اس کے بعد فار 50 ایئرس، تو یہاں پر آپ نے یہ بتایا کہ اس تاریخ کو، اس کام کو اتنے سال مکمل ہو جائیں گے. جب ہمیں اس طرح کی کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور مثال کو سمجھیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی یا پھر بائی دا ٹائم کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں کوئی بھی کام کسی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے مکمل ہو جائے گا. لیکن ہم ان یا پھر ان اے ڈیز ٹائم یا پھر ان 2 months ٹائم یا پھر ان 5 years ٹائم، اس طرح کے ایکسپریشنز کا جب استعمال کرتے ہیں، یا پھر ان این آر، اس ٹائپ کے جب ہم فریزز کا استعمال کرتے ہیں تو ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم کے ختم ہونے تک ہمارا یہ کام مکمل ہو چکا ہوگا. تو اب یہاں پر ویسی ہی ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کا دوست آپ کے گھر پر آیا ہے، تو آپ کوئی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے بولتا ہے کہ آؤ ہم مووی دیکھتے ہیں. تو آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے میں ختم کر لوں گا اپنا جو بھی کام ہے اس کے بعد پھر ہم فلم دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا کہ 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے سے پہلے نہیں. اگر پہلے تو پھر بائی کا استعمال کریں گے آپ. اس ٹائم پیریڈ کے اندر، یعنی کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے اس کے اندر آپ کوئی کام کر لیں گے. یہ ٹائم جو اسپیسیفک ہے اس کے ختم ہونے تک آپ یہ کام کر چکے ہوں گے.
تو یہاں پر انگریزی میں آپ اس جملے کو کہیں گے I will have finished in an hour and then we can watch a film. تو اب یہاں پر سب سے پہلے آپ نے I سبجیکٹ کا استعمال کیا، پھر will have کا استعمال کیا، پھر finished تھرڈ فارم کا استعمال کیا ورب کی، اس کے بعد پھر ایک ٹائم ایکسپریشن بتایا in an hour، کیونکہ یہاں پر آپ نے بتانا تھا کہ میں 1 گھنٹے میں کام ختم کر چکا ہوں گا، اس لیے آپ نے اس ٹینس کا استعمال کیا۔ پھر آگے آپ نے بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب یہ کام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد، اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے پھر یہاں پر اینڈ دین وی کین واچ اے فلم یہ والی بات بولی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے نیگیٹو سینٹینسز کو فارم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم انکاریہ جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ تو ان جملوں کو بنانے کے لیے بھی ہمیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سبجیکٹ ہر وہ انسان یا ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی بھی ایکشن کو کر رہا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ول ناٹ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ انکاریہ جملہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہیو کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے نیگیٹو سینٹینسز کو بول سکتے ہیں یا پھر لکھ سکتے ہیں اس ٹینس کے اندر۔ یہاں پر اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے ہفتے سے پہلے تک آپ نے اپنی رپورٹ مکمل نہیں کی ہوگی، جب یہ ٹائم ہوا ہوگا اس سے پہلے تک آپ نے اپنی رپورٹ نہیں لکھی ہوگی۔ تو اب یہاں پر یہ کیونکہ انکاریہ جملہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے کوئی کام مکمل نہیں ہوا ہوگا، تو اسی لیے اس جملے کو انگریزی میں آپ کہیں گے I will not have written all the reports by next week۔ اب یہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ I کا استعمال کیا، پھر will کا استعمال کیا کیونکہ انکاریہ جملہ ہے، not have کا استعمال کیا، اس کے بعد پھر written رائٹ کی تھرڈ فارم ہے، یہ آپ کا ورب ہے، پھر all the reports یہ آپ کا آبجیکٹ ہے، پھر یہاں پر آپ نے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا کہ بتایا کہ یہ کام کب تک مکمل نہیں ہوگا آنے والے فیوچر میں۔ تو اس طرح سے آپ کا سینٹینس بنے گا I will not have written all the reports by the next week۔ یہاں پر ایک اور مثال کو سمجھیے، آپ کہنا چاہتے ہیں تم مقررہ وقت سے پہلے اپنا اسائنمنٹ جمع نہیں کر چکے ہوگے، یعنی کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ کو ملی ہے اس سے پہلے تک تم نے اسائنمنٹ جمع نہیں کیا ہوگا آنے والے کل میں۔ تو یہاں پر اس جملے کو انگریزی میں آپ کہیں گے You will not have submitted your assignment before the deadline۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ یو کا استعمال کیا، پھر will not have کا استعمال کیا، پھر سبمٹ کرنا جمع کروانا یہ ایک کام ہے، اس کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا submitted، اس کے بعد پھر آبجیکٹ کا استعمال کیا your assignment، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر بھی ایک ٹائم ایکسپریشن بتایا before the deadline، جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے تک یہ کام نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں پر اس کی ایک اور مثال کو سمجھیے، آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم پہنچیں گے دکان نہیں کھلی ہوگی، یعنی کہ جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے اس سے پہلے کوئی کام مکمل نہیں ہو چکا ہوگا، تو اسی لیے یہاں پر آپ نے بائی دا ٹائم کا استعمال کرنا ہے، اور اس جملے کو انگریزی میں کہنا ہے بائی دا ٹائم وی ارائیو the shop will not have opened۔ اب یہاں پر آپ نے ایک ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کیا بائی دا ٹائم وی ارائیو، جب تک ہم پہنچیں گے کون سا کام مکمل نہیں ہوا ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں۔ تو یہاں پر آپ نے آبجیکٹ کا استعمال کیا the shop، اس کے بعد پھر will کا استعمال کیا، اس کے بعد not have کا استعمال کیا، پھر verb کی تھرڈ فارم open کا استعمال کیا۔ تو آپ کا سینٹینس بنا by the time we arrive the shop will not have opened۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے انٹروگیٹو سینٹینسز کو فارم کر سکتے ہیں، یعنی کہ سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو سوالیہ جملوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے will کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد پھر سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے، اور پھر have کا استعمال کرتے ہوئے verb کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا فارمولا بنے گا will پلس سبجیکٹ پلس have پلس verb کی تھرڈ فارم۔ تو یہاں پر بھی اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیے، آپ کسی سے کسی اور انسان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ایسی بات جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں کسی بھی اسپیسیفک ٹائم سے پہلے وہ کام کر چکا ہوگا یا نہیں۔ تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہ اگلے ہفتے تک اپنے سفر سے واپس آ چکا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے اس سے پہلے تک کیا وہ واپس آ چکا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے اس ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے اس جملے کو انگریزی میں کہنا ہے
will he have returned from his trip by next week. अब क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है तो सबसे पहले आपने will का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पर भी हैव का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, रिटर्न्ड, वापस आना, काम है, वर्ब है इसीलिए। उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फ्रॉम हिज ट्रिप। उसके बाद फिर आपने टाइम एक्सप्रेशन पूछा, बाय नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल ही हैव रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ट्रिप बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पर इसकी एक और मिसाल देखिए। अब आप ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल होने से पहले कोई और काम मुकम्मल हो चुका होगा या नहीं। तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे आने से पहले तुम सो चुके होगे। अब यहाँ पर आप पूछना चाहते हैं कि जब मैं आऊंगा ये काम मुकम्मल होने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले क्या आप सो चुके होंगे। तो यहाँ पर भी आपने इस टेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को अंग्रेजी में कहना है, विल यू हैव गॉन टू बेड व्हेन आई गेट बैक। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, फिर हैव का इस्तेमाल किया, फिर गॉन टू बेड। ये एक फ्रेज है ये पूछने के लिए कि क्या आप सोने के लिए जा चुके होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे गो का गॉन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर पूछा व्हेन आई गेट बैक, जब तक मैं वापस आऊंगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल यू हैव गॉन टू बेड व्हेन आई गेट बैक। यहाँ पर इसकी एक आखिरी मिसाल देखिए कि यहाँ पर आपको एक टाइम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक टाइम पीरियड बता रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या इस टाइम पीरियड से पहले पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि अगले महीने से पहले पहले क्या हम कोई भी इवेंट जो हो रहा होगा उसको ऑर्गेनाइज कर चुके होंगे। तो यहाँ पर इस जुमले को अंग्रेजी में आपने कहना है, विल वी हैव ऑर्गेनाइज द इवेंट बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किया, फिर हैव का इस्तेमाल किया, फिर ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी चीज को अरेंज करना, उसका एक इंतजाम करना काम है, तो इसलिए आपने ऑर्गेनाइज्ड ईडी लगा के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, द इवेंट। फिर यहाँ पर आपने एक टाइम एक्सप्रेशन पूछा, बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और साथ साथ आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर मैंने जितने आसान लफ्जों में हो सकता था इस टेंस को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है सेंटेंसेस को लिखने में या फिर बोलने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।